اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ جو جتنی چھوٹی بات پر غصہ کرتا ہے وہ اتنا ہی چھوٹا انسان ہے، اور جو جتنی بڑی بات کا غصہ پی جاتا ہے وہ اتنا ہی بڑا انسان ہے۔ اسی کو اعلیٰ ظرفی اور کم ظرفی کہتے ہیں۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا۔ تنہا ہونا یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہے کہ سب آپ کے پاس ہے مگر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام برداشت ہے۔ ہمیشہ محتاط رہیں، اس کنگلے سے جس نے 2 پیسے جمع کر لیے، اور اس جاہل سے جس نے 2 سطریں پڑھ لی۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔ وقت، دولت، رشتے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہے، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہے جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ اکیلے رہنے سے، اکیلے ہونے سے، کسی کو کھونے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کر پتہ چلا کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پہ تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے۔